الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز فضائل صدقہ کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی اور بڑی مدلل گفتگو انشاءاللہ ہوگی راہ خدا میں مال خرچ کرنے کے حوالے سے۔ اور جو لوگ تنگ دست ہیں، فقر کا شکار ہیں، غریبی کا شکار ہیں، ان کے لیے بھی انشاءاللہ آج بڑا ہی نایاب وظیفے پیش کرنے کی کوشش کروں گا بفضل خدا۔ اس سے پہلے ایک حدیث پاک کا مفہوم سنیے درود پاک کے حوالے سے، بڑی ہی نایاب حدیث پاک کا مفہوم سنیے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس بندے کو یہ بات پسند ہو وہ کل قیامت والے دن اللہ کریم جل شانہ کی بارگاہ میں پیش ہو، جب حاضر ہو جب تو اللہ پاک اس بندے پر راضی ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اسے چاہیے دنیا میں رہ کے زیادہ سے زیادہ مجھ پر درود پاک پڑھے، ٹھیک ہے، دنیا میں رہ کے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے، قیامت والے دن اللہ اس بندے پر راضی ہو جائے گا۔ تو جب بھی آپ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہوں، جب بھی آپ کسی بھی مسئلے میں مبتلا ہوں، جب بھی آپ کسی بھی کام کو شروع کرنے لگیں، جب بھی آپ کسی ایسے کام کو شروع کرنے لگیں کہ جو نہیں ہونے والا، تو بسم اللہ شریف پڑھتے درود پاک پڑھتے پڑھتے وہ کام کرتے جائیں، انشاءاللہ بسم اللہ کی برکت سے اور درود پاک کی برکت سے آپ کا وہ کام بہت جلدی حل ہو جائے گا، آپ کا وہ مسئلہ، آپ کی وہ پریشانی، آپ کی وہ ٹینشن انشاءاللہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے دور ہو جائے گی۔ تو آئیے میں اور آپ مل کر ایک مرتبہ اپنے آقا کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے ہیں، خاموش نہیں رہنا، درود پاک پڑھنا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ پیارے دوستو، درود پاک کے اوپر بات کروں تو اس کے تو بے شمار فضائل ہیں، اور اگر میں ایک ایک شعر بھی اس پہ پڑھوں تو ماشاءاللہ بے شمار میں شعر بھی پڑھ سکتا ہوں درود پاک کے حوالے سے۔ بس یہاں میں یوں ہی کہوں گا کہ ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے، قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے، میرے آقا کی ذات پر خود سایم میرا اللہ درود پڑھتا ہے۔ تو فضائل صدقہ کے اوپر آج گفتگو کی جا رہی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ العزیز میں اللہ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کی خاطر انشاءاللہ آپ تک یہ پیغام پہنچا رہا ہوں۔ فقط اور فقط میرا مقصد، میرا مشن یہی ہے کہ کسی کو اچھی بات مل جائے، وہ اس پر عمل کر لے، اللہ میرا اور آپ کا بیڑا پار کر دے۔ تو حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دروازے پر ایک سائل یعنی کہ مانگنے والے نے صدا لگائی۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے آٹے کو گوندھ کر ساتھ والے ہمسایوں کے گھر، پڑوسیوں کے گھر آگ لینے گئی تاکہ آگ لا کر روٹی پکائی جا سکے۔ آپ نے وہی آٹا اٹھا کر سائل کو دے دیا۔ جب آپ کی بیوی آگ لے کر واپس گھر آئی تو آٹا غائب تھا، آٹا نہیں ملا۔ تو حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اسے روٹی پکانے کے لیے لے گئے ہیں۔ بہت اچھا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خیرت کر دینے والا واقعہ بتایا۔ وہ بولی سبحان اللہ، یہ تو بات آپ کی درست ہے کہ آپ نے اچھا عمل کیا ہے، پر بات یہ ہے کہ ہمیں بھی کچھ کھانے کے لیے درکار ہے نا، ہمیں تو کچھ چاہیے نا کھانے پینے کے لیے، آپ نے اسے اٹھا کر دے دیا تو ہم کیا کھائیں؟ بس اتنے ہی جملے کہنے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ایک شخص جناب آ گیا، اس میں بالٹی میں سالن وغیرہ پکڑا ہوا گوشت اور روٹیاں بنا کے لے آیا۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو، آئے ہائے ہائے، دیکھو تمہیں کس قدر جلدی لٹا دیا گیا، گویا
روٹیاں بھی آپ کی پکا دی گئی اور مزید آپ کو ساتھ گوشت کا سالن بھی بھیج دیا گیا۔ آئے ہائے، اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے دوستو، دیکھا اپنے کہ راہ خدا میں دی جانے والی چیز ہرگز ضائع نہیں ہوتی، آخرت میں اجر و ثواب کا بندہ حقدار ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات دنیا میں بھی اضافے کے ساتھ ہاتھوں ہاتھ اس کا نعم البدل عطا کیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا نا کہ حضرت حبیب اجمی نے ابھی آٹا دیا تو ساتھ ہی جناب تھوڑی دیر ہی گزری ہے، بس آٹے کا روٹیاں بھی بن گئی ہیں اور سالن بھی ساتھ آ گیا، نعم البدل عطا گیا۔ اور یہ یقین کی بات ہے کہ راہ خدا میں دینے سے مال کم نہیں ہوتا، مال گھٹتا نہیں ہے، مال بڑھ جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دو عالم کے مالک و مختار مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے کی وجہ سے بندے کی عزت بڑھا دیتا ہے، عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ جو بندہ لوگوں کو معاف کرتا ہے اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر انکساری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے، اس کے درجے بلند فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے دوستو، اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کیجیے، کچھ نہ کچھ خرچ کیجیے، راہ خدا میں مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ یا رحمان، رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ یا رحمان، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ یا رحمان، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ یا رحمان، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ یا رحمان۔ حضرات وقار پیارے دوستو، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے، وہ تو عطا کرتا رہا، فرماتا مجھ سے مانگو، ٹھیک ہے، مجھے پکارو میں تجھے عطا کرتا ہوں۔ تو آج ہم فضائل صدقہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، تو چلتے ہیں آگے بھی کچھ سنتے ہیں کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ قرآن کریم فی شان حبیب کو اٹھایا جائے تو سورۃ بقرہ پڑھتے ہیں، پہلا ہی سپارہ۔ اللہ کریم جل شانہ نے قرآن پاک میں صدقہ و خیرات کرنے کے والوں کے لیے بے شمار فضائل بیان کیے ہیں۔ تو فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ترجمہ سنیے، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو جو بے دیکھے ایمان لائے، جو بن دیکھے ایمان لائے اور نماز قائم رکھے اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں خرچ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایس قرآن دے اندر ہدایت ہے وہ دے واسطے جڑا ساڈے کو ڈردا ہے اور نماز پڑھدا ہے، جڑا سانو بن ویکھیا ایمان جڑا بندہ لے کے آیا، ٹھیک ہے، تے جڑی اللہ پاک روزی بندے نو عطا فرماندا ہے اس روزی وچ بندہ اللہ دی راہ 'چ خرچ کردا ہے تو ہماری راہ میں اٹھائے۔ اس کی تفسیر میں صدر الفاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، راہ خدا میں خرچ کرنے سے یا زکوٰۃ مراد ہے یا مطلقاً انفاق، ہاں فرض واجب ہو جیسے زکوٰۃ، نظر اپنا اور اہلوں کا
نفقہ وغیرہ وہاں مستحب ہے، جیسے صدقات نافلہ، اموات کا ایصال ثواب، 11ویں شریف، فاتحہ، 10واں شریف، کل شریف، 40واں شریف وغیرہ بھی اس میں داخل ہیں، وہ سب صدقہ نافلہ ہے۔ قرآن کریم و کلمہ شریف کا پڑھنا نیکی کے ساتھ اور نیکی ملا کر اجر و ثواب بڑھاتا ہے۔ رزقناہم کی تفسیر میں صدر الفاضل حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، رزق کی اپنی طرف نسبت فرما کر ظاہر فرمایا کہ مال تمہارا پیدا کیا ہوا نہیں، ہمارا عطا فرمایا ہوا ہے، اس کو اگر ہمارے حکم سے ہماری راہ میں خرچ نہ کرو تو تم نہایت ہی بخیل ہو، یعنی کہ کنجوس ہو، نہایت ہی بخیل ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے دیے ہوئے سے کچھ نہ کچھ ہمیں راہ خدا میں خرچ کرنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آئیے اب حدیث پاک کا مفہوم سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ممونہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صدقے کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیے۔ فرمایا، جو اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر صدقہ کرے تو وہ صدقہ اس کے اور آگ کے درمیان پردہ بن جاتا ہے۔ جو بندہ اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کی خاطر صدقہ کرتا ہے، وہ صدقہ اس بندے کی اور آگ کے درمیان ایک پردہ بن جاتا ہے۔ تو رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ ارے ماں، دیتا ہے کرم ان کا سزا، مانگ ارے ماں۔ پیارے دوستو، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، نوری محفل میں چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ایسا بھی ملتا ہے، سرکار والا اعتبار، ہم بے کسوں کے مددگار، شافی روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کوتاہیوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے آگ کو پانی۔ آئے ہائے، صدقہ بندے کی کوتاہیوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے آگ پانی کو مٹا دیتی ہے۔ تو راہ خدا میں خرچ کریں، راہ خدا میں خرچ کیا کریں۔ صدقہ دینے والوں کے لیے قبر کی گرمی سے حفاظت اور بروز قیامت سایہ رحمت کے حصول کی بشارت ہے۔ قبر میں راحت، قیامت میں سایہ۔ حضور پاک صاحب الولاق، امام الانبیاء، تاجدار انبیاء، حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ ٹھیک ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ زمین میلی نہیں ہوتی،
زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اور جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، جو پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا۔ رحمت دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان یوں بھی ملتا ہے، صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے، گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، تمہیں اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ، میں بچنا چاہتا ہوں ہائے پھر بھی بچے نہیں پاتا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میں بچنا چاہتا ہوں ہائے پھر بھی بچے نہیں پاتا، گناہوں کی پری ہے سیادت یا رسول اللہ، گناہوں کی پری ہے ایسی عادت یا رسول اللہ۔ ہمیں تو دعا کرنی چاہیے نا، استغاثہ پیش کرنا چاہیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ نہیں چھوٹے جا رہے، کرم نوازی فرمائیے۔ آئیے صدقہ کے حوالے سے ایک اور حدیث پاک کا مفہوم سنیے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ کا فرمان عالی شان یوں بھی ملتا ہے، اللہ عز و جل کے رسول مقبول بی بی آمنہ کے مہکتے مہکتے پھول جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی یوں ملتا ہے، صبح سویرے صدقہ دو، بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ یعنی کہ جو بندہ صبح سویرے راہ خدا میں مال خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، تو بہت ساری مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، بلاؤں سے محفوظ رہ جاتا ہے۔ تو ہمیں جو نا صبح سویرے صدقہ دینا چاہیے۔ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ، صاحب معطر و پسینہ، صاحب نزول و سکینہ، فیض گنجینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان یوں بھی ملتا ہے، خوش خلقی برکت ہے اور خوش خلقی یعنی کہ اچھے لہجے سے، بد خلقی نفست ہے، اور صدقہ بری موت سے بچاتا ہے اور نیکی عمر بڑھاتی ہے۔ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے اور نیکی انسان کی عمر میں اضافہ کرتی ہے، انسان کی عمر میں برکت عطا فرماتی ہے۔ تو یہاں پر ایک یوں بھی میں نے پڑھا ہے کہ جو راہ خدا میں بندہ مال خرچ کرتا ہے نا، غریبوں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں، بیواہ میں، ایسے لوگ جن کو ضرورت ہوتی ہے ان کو پیش کرتا ہے، تو پھر وہ دعا دیتے ہیں،
اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس بندے کے مال میں بھی برکت عطا فرماتا ہے اور اس کی عمر میں بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ کیسے؟ کہتے ہیں یار اللہ تعالیٰ تیری عمر سے برکت عطا فرمائے۔ جب خوش ہو کے بندہ کسی کو دعا دیتا ہے وہ دعا بڑی جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ تو کوشش کیا کریں ایسے لوگ ڈھونڈیں جن کو اس چیز کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو ڈھونڈ کے دیا کریں تاکہ اللہ بھی خوش ہو جائے اور بندہ بھی خوش ہو جائے۔ مسلمان کا صدقہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک مسلمان کا صدقہ عمر بڑھاتا ہے اور بری موت کو روکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے صدقہ دینے والے سے تکبر دور فرما دیتا ہے، کہ یعنی کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتا ہے اللہ اس کی عمر میں بھی اضافہ فرماتا ہے اور اسے بری موت سے بھی بچاتا ہے، اور اس کے اندر تکبر والی جو معاملے ہوتے ہیں اللہ اس سے بھی اسے ختم فرما دیتا ہے۔ تو حضرت ام باجید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام باجید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے دروازے پر کوئی مسکین آتا ہے اور میں اسے دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہو پاتی، میں اسے دینے کے لیے گھر میں کوئی چیز نہیں پاتی، تو ان سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے پاس اسے دینے کے لیے جلے ہوئے کھر کے سوا کچھ بھی نہ ہو تو وہ بھی دے دو۔ کھر یعنی کہ جو ہوتے ہیں نا یہ گوروں کے نیچے لگائے جاتے ہیں کھر، وہ بھی جلے ہوں تو وہ بھی دے دو۔ اس قدر جناب راہ خدا میں مال خرچ کرنے کی فضیلت ہے۔ تو پیارے دوستو، اللہ کی رضا کی خاطر راہ خدا میں مال خرچ کیا کریں۔ لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، لجپال نبی میرے، لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، جد وقت نزا آئے دامن دی ہوا دینا، جد وقت نزا آئے دامن دی ہوا دینا، لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، اور دل روندا ہے جان دے لے جدوں لوکی مدینے نو، دل روندا اے جان دے لے جد لوکی مدینے نو، حسنین دنانا دل روندا اے جان دے لے جد لوکی مدینے نو، ہن سانو وی آقا، ہن سانو وی آقا دربار
بولا لینا ہن سانو بھی آقا دربار بولا لینا اور میں نعت تیری پڑھنا نالے ذکر تیرا کرنا میں نعت تیری پڑھنا نالے ذکر تیرا کرنا اس ذکر دی برکت نال اس ذکر دی برکت نال اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا لج پال نبی میرے درداں دی دوا دینا اتے جانا کھیڈ مقدراں دی اتے جانا جی کھیڈ مقدراں دی کوئی دن دولت دی کھیڈ نہیں کہیں مالا والے رہ جاندے مسکین نظارے لیندے نے دل روندا جاندے نے جدوں لوکی مدینے نو مٹی رنجو علم آزما کے تو دیکھو ذرا ان کی محفل سجا کے تو دیکھو مٹے رنجو علم آزما کے تو دیکھو ذرا ان کی محفل سجا کے تو دیکھو ارے ہم کیوں کہتے ہیں مدینہ مدینہ ذرا تم مدینے میں جا کے تو دیکھو دل روندا جاندے نے جد لوکی مدینے نو رایا شہر مدینے نو جان والے رایا شہر مدینے نو جان والے جی رایا شہر مدینے نو جان والے دل روندا جاندے نے جد لوکی مدینے نو ہن سانو بھی یا آقا دربار بلا لینا ہن سانو بھی یا آقا دربار بلا لینا اور سائم دی تمنا سائم دی تمنا روے آ کے مدینے چ پاویں طیبہ جی طیبہ پاویں طیبہ جی طیبہ طیبہ پاویں طیبہ دے کتیاں دے پیراں چ بیٹھا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا
جب وقت نزائے دیدار عطا کرنا. ایسی دعائیں مانگنی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں. تو نبی مکرم رسول محتشم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ایسا بھی ملتا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخی اللہ کے قریب ہے. کون اللہ کے قریب ہے؟ میرے آقا نے ارشاد سخی اللہ کے قریب ہے. کیسے ہے؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان سنیے. سخی اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے. جو سخی ہے نا، جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، وہ اللہ کے بھی قریب ہے، وہ جنت کے بھی قریب ہے، لوگوں کے بھی قریب ہے، اور پھر جہنم سے وہ دور ہے، دور دور. اور جو بخیل ہوتا ہے، جو کنجوس ہوتا ہے، چول ہوتا ہے، جو اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، بخیل اللہ سے بھی دور ہے، بخیل جنت سے بھی دور ہے، بخیل لوگوں سے بھی دور ہے، اور جہنم کے قریب ہے. اللہ اللہ، جہنم کے قریب ہے. راہ خدا میں مال خرچ کرنا چاہیے. اور جاہل، سخی، بخیل آبد سے اللہ کے زیادہ پیارا ہے. یعنی کہ ایک بندہ جاہل ہے وہ سخی ہے، تو ایک بندہ عابد ہے یعنی کہ عبادت گزار ہے وہ بخیل ہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا. تو جاہل جو ہے نا اللہ کے نزدیک زیادہ پیارا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے. تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. یہ غالباً کچھ دنوں کی بات ہے. تو میں بازار سے آ رہا، تو میرا جو نا موبائل خراب ہو چکا تھا. تو میں بازار سے آ رہا تھا، تو میرے پاس گاڑی بھی نہیں تھی، تو پیدل ہی ایسے میں آ رہا تھا. تو میرے ساتھ ایک دوست تھے، سعید بھائی تھے. تو وہ ہم باتیں کرتے کرتے آ رہے کہ یار کو بندہ مل جاوے، تو چل کسی نہ بیٹھ کے موٹر سائیکل ٹور چلیے. تو ہم چلتے چلتے آ رہے جناب. تو ہمارے ادھر جو نا یہ اسٹیڈیم ہے، اس اسٹیڈیم کے پاس ایک پل ہے. اسٹیڈیم کے قریب ہم آئے تو ایک دوست جو ہے نا آ کر کھڑا ہو گیا. اس نے گاڑی کو کھلار دی. کہتا ہے حضرت جانا ہے؟ میں کہا یار جانا ہے. تو بات کرتے کرتے ہم ایک دوسرے کا نام پوچھتے گئے. تو بات کرتے کرتے جناب اس نے ایک بڑا ہی کمال مجھے جناب واقعہ بتایا. اس نے کہا کہ میں جمعہ پڑھنے کے لیے گیا، جمعے کا دن تھا، تو جمعہ پڑھنے کے لیے گیا مسجد میں. تو میری جیب میں بس 20 روپے تھے، بس 20 روپے تھے اور کچھ بھی نہیں تھا. تو آپ کو پتہ ہے کہ جمعے والے دن جو نا جولی وغیرہ لگتی ہے مسجدوں میں. تو وہ جولی آئی تو میرے دل میں خیال آیا. میں کہا چل یار 10 کو اور راہ دینے، 10 اللہ کی راہ سے خرچ کر دینا. اس نے 10 جو نا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے. کہتا میں جمعہ پڑھنے کے بعد اپنی دکان پہ چلا گیا، اپنے کام پہ چلا گیا. تو میں نے دیکھا میرے موبائل میں جو ہے نا میرے جائز کیش یا ایزی پیسہ میں جناب 1600 روپے آ چکا ہوا تھا. میں بڑا حیران ہوا، پریشان ہوا. میرے ساتھ جو دوست کام کرتے تھے میں ان کو پوچھا یار آپ نے میرے موبائل پہ پیسے تو نہیں بھیجے، یا آپ کے کسی رشتہ دار نے آپ کے پاس پیسے تو نہیں بھیجے؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں جناب ہم نے نہیں بھیجے، ہمارا کسی نے. ہونے کا اچھا. اس نے گھر فون کیا، گھر والوں سے پوچھا کہ آپ میں سے کسی نے پیسے تو نہیں بھیجے، یا آپ کے کسی میں سے تو آئے تو نہیں؟ کسی نے کہا میرے پاس آئے نہیں. پھر اس نے مجھے بات بتائی. انہوں نے کہا ہاں حضرت جی اسی سوچنے سے نا کہ راہ خدا چ مال خرچ کرنا کہندا ہے واقعی اللہ دی راہ چ مال خرچ کرو، اللہ مال گھٹ نہیں کردا، اللہ ودا کے عطا کردا. کہندا میں 10 دیتے ہیں، اللہ نے مجھے 1600 عطا کر دیتا. آئے ہائے ہائے مارا ہے خدا چ. اور ایک کنجوسی اسی یہ بھی کرنے ہاں جدو اسی راہ خدا چ مال خرچ کرنا ہے نا تو جیب وچ ہاتھ پانے ہاں، یا تو سب تو میلا نوٹ اسی کڈنے ہاں، ٹھیک ہے، تو یا پھر جیب وچ جیسا سکہ ہوندا ہے نا ٹھیپا ہونا وہ کڈ کے دے دینے ہاں، ٹھیک ہے. یار جدو بھی اللہ دی راہ خرچ کرو خوش دلی نہ خرچ کریا کرو، ٹھیک ہے. اللہ تواڈے مال چ برکت عطا کر کے ودا دیندا تواڈا مال، تانوں پتہ ہی نہیں چلدا. ویکھو کہ انہیں 10 دیتے اللہ تعالیٰ نے 1600 دیتا، تو سچا واقعہ ہے، حقیقتاً واقعہ ہے، ٹھیک ہے. تو راہ خدا چ مال خرچ کریا کرو، ٹھیک ہے. تسی عابد ہو پر جے تسی سخی نہیں نا تو اللہ دے نزدیک نہیں. جاہل ہو پر سخی ہو، اللہ دی راہ چ مال خرچ کر دیو تے تسی اللہ دے نزدیک ہو، ٹھیک ہے. ایک حدیث پاک کا مفہوم ایسا ملتا ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر مسلمان پر صدقہ ہے. عرض کی اگر نہ پائے؟ فرمایا اپنے ہاتھ سے کام کرے، اپنے کو نفع پہنچائے، یہ بھی صدقہ ہے. کہ وہ کو استطاعت نہیں راہ خدا چ خرچ کرنا، وہ اپنے ہاتھ نہ کام کرے تو اپنے اتنے ہی نفع لے لے، وہ بھی وہ صدقہ ہے، ٹھیک ہے. خود ہی کھا لے تاں بھی صدقہ ہے، ٹھیک ہے.
عرض کی اگر اس کی استطاعت بھی نہ ہو، یہ عیا بھی نہ کر سکتا ہے، فرمایا صاحب حاجت پریشانی کی اعانت کرے، یعنی کہ کسی پریشان حالت کو بندہ پریشان ہے تو وہ کول جائے، انہوں تسلی دے، ٹھیک ہے، کہے کہ اللہ پاک جناب تاری پریشانی دور کرے، اللہ پاک تاری مشکل آسان کرے، یعنی کہ وہ جا کے جو نا اعانت کرے تو وہ بھی صدقہ دے واسطے۔ عرض کیا اگر یہ بھی نہ کرے، فرمایا نیکی کا حکم دے اور برائی تو منع کرے، ابھی صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ عرض کیا اگر یہ بھی نہ تو پھر فرمایا شر سے باز رہے، یعنی کہ شر سے باز رہے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ تو صدقے کی مختلف جو ہے نا کیٹیگری ہیں، ٹھیک ہے، کچھ تو زبان کا صدقہ ہے، کچھ ہاتھ کا صدقہ ہے۔ زبان کا صدقہ یہ ہے کہ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، استغفر اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کہیں جا رہے ہیں، کوئی بندہ راستہ بھول گیا ہے تو آپ کسی کو راستہ بتاتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کسی کو اچھی بات بتاتے ہیں، اچھا گائیڈ کرتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کسی بھولے ہوئے کو راستہ بتا دیتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ اگر آپ پانی بھرنے گئے ہیں تو اپنے ڈول سے اپنے بھائی کا ڈول بھر دیتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو پیارے دوستو، آپ جتنے قدم چل کر مسجد کی طرف جاتے ہیں، یہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے جب آپ جاتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ صدقے کی بے شمار کیٹیگریاں ہیں۔ جیسے آج کل دیکھا جائے تو مہنگائی عروج پر ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی سیلریاں بہت کم ہیں، آمدنی بہت کم ہے، دل ان کا بھی کرتے ہیں جب کسی کو دیکھتے ہیں نا کہ یار اس بندے نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور میں بھی خرچ کروں، ٹھیک ہے، پر وسائل نہیں ہیں ان کے پاس ہوتے کہ وہ کس طرح خرچ کریں۔ تو حدیث پاک کا مفہوم یوں سنیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ مسلمان جو کچھ اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، اگر ثواب کی نیت سے کرے، یہ بھی صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ ثواب کی نیت سے اگر ہم کرتے ہیں نا اپنے گھر والوں پر، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ تو خوب جب بھی اپنے گھر والوں پہ خرچ کریں نا تو اللہ کی رضا کی خاطر ثواب کی نیت سے خرچ کیا کریں، ٹھیک ہے۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ایسا بھی ملتا ہے کہ قیامت والا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو 3 ایسے خوش قسمت ہوں گے بندے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، اللہ کی رحمت کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اس دن انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ہر بندہ اپنے اعمال اور اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے اپنے گناہوں میں مبتلا ہوگا، پر وہ اس دن بڑے خوش قسمت ہوں گے، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ وہ 3 بندے کون سے ہیں؟ سب سے پہلا بندہ وہ ہے جو کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی مسلمان پریشان حال کی پریشانی کو دور کرتا ہے، وہ بندہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتا ہے، وہ بندہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ وہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی بندہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ تو ایک حدیث پاک کا مفہوم سنیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان یوں بھی ملتا ہے، مسکین کو صدقہ دینا صرف صدقہ ہے۔ آپ کسی مسکین کو صدقہ دیتے ہیں نا، وہ بس صدقہ ہی گنا جائے گا۔ اور اگر آپ اپنے رشتہ داروں کو دیتے ہیں، یعنی کہ جو غریب رشتہ دار ہیں آپ کے، جو بہن بھائی غریب ہیں، آپ ان کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ صدقہ بھی ہوگا اور ساتھ میں صلہ رحمی بھی ہوگی، اللہ دگنا اجر عطا فرمائے گا۔ ایک صدقہ کرنے کا اللہ اجر دے گا، دوسرا صلہ رحمی کرنے کا اجر دے گا۔ تو حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، صدقہ زکوٰۃ دینے والوں کی زکوٰۃ ہر سال بڑھتی رہتی ہے۔ یہ تجربہ ہے، جو کسان کھیت میں بیج بوتا ہے وہ بظاہر بوریاں خالی کر دیتا ہے، لیکن حقیقت میں اضافے کے ساتھ وہ بڑھ لیتا ہے۔ گھر کی بوریاں چوہے، سسری وغیرہ کی آفت سے ہلاک ہو جاتی ہیں۔ جو گھر میں اس نے بوریاں رکھی ہوتی ہیں وہ سسری لگ جاتی ہے، چوہوں کی وجہ سے وہ خراب ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، آفت سے ہلاک ہو جاتی ہیں۔ یا یہ مطلب ہے کہ جس مال میں سے صدقہ نکلتا رہتا ہے اس میں خرچ کرتے رہو، انشاءاللہ اللہ عز و جل بڑھاتا ہی رہے گا۔ یہ دیکھیں نا کہ کنویں میں پانی ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، بظاہر وہ بڑا ہوتا ہے، وہ نکلتا رہتا ہے، وہ کم نہیں ہوتا، وہ بڑھتا رہتا ہے۔ تو ہمیں راہ خدا میں مال خرچ کرنا چاہیے۔ راہ خدا میں مال خرچ کرنے سے مال
کم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مال میں برکت عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے صدقہ کرنے کی وجہ سے۔ تو پیارے دوستو، صدقے کے فضائل پر گفتگو کی جا رہی ہے۔ اب آ جائیں تنگ دستی کے حوالے سے وظیفہ میں عرض کرتا ہوں۔ جو بندہ تنگ دست حال ہے، محتاج ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ میرا مال بڑھے، وہ صبح اور شام 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی تسبیح کر لیا کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ بھی ملتا ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو بندہ جمعرات والے دن پیارے آقا امام الانبیاء تاجدار بدخا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے ہر جمعرات کی جمعرات، معمول بنا لیں اپنا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اسے فقر سے دور فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے محتاجی سے دور فرماتا ہے، اللہ اسے تنگ دستی سے دور فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے سبب پر عطا فرما دیتا ہے۔ اور جو بندہ ہر روز سونے سے پہلے سورۃ واقعہ کو پڑھ لیتا ہے، اس کے لیے بھی رزق کشادہ کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے رزق میں برکت عطا فرما دی جاتی ہے۔ تو آپ جو ہے نا رزق بڑھانے کے لیے سورۃ واقعہ بھی پڑھا کرے، اور جو تھوڑا بہت آپ کے پاس ہوتا ہے نا اس میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بس اسی نام سے راحت ہوگی، یہ سنا ہے بہت گور اندھیری ہوگی، ارے قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی، قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی۔ پیار دوستو، فضائل صدقہ کے حوالے سے گفتگو جاری اور ساری ہے۔ تو الحمدللہ ہم صدقے کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، تو آپ نے کافی سارا معلومات حاصل کی بھی ہوگی اور کر بھی رہے ہیں۔ مزید انشاءاللہ میں کچھ حدیث پاک کے مفہوم خلاصے پیش کرتا ہوں۔ تو صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ اسے بخشش کے بدلے انسان کی عزت وقار کو بڑھا دیتا ہے، اور جو شخص اللہ کی رضا جوئی کے لیے تواضع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلند فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے، کہ صدقہ مال کو بھی بڑھا دیتا ہے۔
صدقہ کرنے سے اللہ بندے کی بخشش بھی فرما دیتا ہے، صدقہ کرنے سے اللہ بندے کے وقار کو، مرتبے کو بھی بڑھا دیتا ہے، اور جو بندہ اللہ کی رضا کی خاطر کسی کی تواضع کرتا ہے، یعنی کہ کھانا پینا کھلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بلندیاں عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک طبرانی کی حدیث پاک ہے کا مفہوم ہے، طبرانی کی روایت ہے کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، اور نہ ہی بندہ صدقہ دینے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے، مگر وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جاتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اسے سائل کے ہاتھ میں جانے سے قبول کر لیتا ہے، اور کوئی بندہ بے پرواہی کے باوجود سوال کا دروازہ نہیں کھولتا، مگر اللہ تعالیٰ اس پر فقر کو مسلط کر دیتا ہے۔ بندہ کہتا ہے میرا مال ہے، میرا مال ہے، مگر اس کے مال کے 3 حصے ہیں، جو کھایا وہ فنا ہو گیا، جو پہنا وہ پرانا ہو گیا، جو راہ خدا میں دیا وہ حاصل کر لیا، اور جو اس کے سوا ہے وہ اسے لوگوں کے لیے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ بندہ کہتا ہے میرا مال کے 3 حصے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو جو اس نے پہنا، جو کھایا پیا وہ فنا ہو گیا، جو پہنا وہ پرانا ہو گیا، جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہی مال ہے، اور جو رہ گیا پیچھے وہ اس کے عزت و کربا کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو راہ خدا میں مال خرچ کیا کریں، ٹھیک ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ایسا بھی ملتا ہے، تم میں سے کوئی ایک ایسا نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ بغیر کسی ترجمان کے اس سے گفتگو فرمائے گا۔ آدمی اپنی دائیں طرف دیکھے گا تو اسے وہی کچھ نظر آئے گا جو اس نے آگے بھیجا ہے، اور بائیں طرف دیکھے گا وہی کچھ دکھائی دے گا جو اس نے آگے بھیجا ہے، اور اپنے سامنے دیکھے گا تو اسے مقابل میں آگ نظر آئے گی، بس تم اس آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی راہ خدا میں صدقہ و خیرات کر۔ جو بندہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے نا وہی اسے نظر آئے گا، تو کچھ نہ کچھ بندے کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، آئیے ایک حدیث پاک کا مفہوم بھی سنتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے اپنے چہرے کو آگ سے بچاؤ اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے سے ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی کو آگ بجھا دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا اے کعب، جنت میں وہ خون اور گوشت نہیں جائے گا جو حرام ذریعے سے حاصل کردہ مال سے، تو جو بندہ حلال طریقے سے مال کماتا ہے نا وہ نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ کوشش کریں کہ جائز طریقے سے مال کو کمائیں، پھر اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، ٹھیک ہے۔ تو ایک روایت میں ایسے ہے کہ جیسے پانی کو آگ بجھا دیتی ہے، کہ مختلف روایتیں ملتی رہتی ہیں نا، تو میں مکاشفۃ القلوب میں سے آپ کو یہ حدیث پاک پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض نہ ہو، وہ راہ خدا میں مال کو خرچ کیا کرے، ٹھیک ہے۔ تو صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور موت کی زحمتوں کو دور کرتا ہے۔ جو موت کے اوپر سختیاں آتی ہیں نا، جب بندے کا نزاع کا وقت آتا ہے تو جو سختیاں ہوتی ہیں نا وہ صدقہ کرنے کی برکت سے دور ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں نا کہ یار کچھ یار تی جان نہیں نکلتی بھی، کہتے ہیں صدقہ کچھ کرو، ہیں وہ صدقہ کرتے ہیں جناب، وہ روح قبض ہو جاتی ہے، روح نکل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو راہ خدا میں مال خرچ کرنے سے بندہ بری موت سے بھی بچ جاتا ہے اور موت کی سختی سے بھی بچ جاتا ہے، قبر کی سختی سے بھی بچ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ایسے ملتا ہے اللہ تعالیٰ صدقے کے بدلے ناگوار موت کے دروازے 70 دروازے بند کر دیتا ہے، کہ جو ایسی موت بندے پر آنی ہوتی ہے وہ 70 دروازے بند کر دی جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سختی والی موت، پریشانی والی موت، ٹھیک ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ لوگوں کے فیصلے ہونے تک لوگ اپنے صدقے کے سائے میں رہیں گے، کہ جو لوگ جب تک لوگوں کے فیصلے نہیں ہو جاتے کہ کس نے جنت میں جانا ہے، کس نے دوزخ میں جانا ہے، ٹھیک ہے، جب تک فیصلے نہیں ہو جاتے تب تک جس بندے نے جتنا بھی صدقہ و خیرات کیا جائے ہوگا اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کی خاطر، وہ بندہ اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، آئے ہائے۔ تو یا کچھ نہ کچھ صدقہ کیا کرے۔ یہ مال تو ہے رب کا ہی ہے،
ٹھیک ہے، سب کچھ رب کا ہی ہے، بندہ بھی رب کا ہی ہے، یہ مال بھی، پر یہ سب کچھ اس کے فضل سے ملتا ہے۔ تو پھر بندہ رب فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کو آزماؤں کو صحیح، میں نے اسے دیا ہے کہ کچھ نہ کچھ میری راہ میں بھی دیتا ہے۔ جب بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے نا تو پھر رب پھر اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ تو سخی اللہ کا دوست ہے، سخی بن جاؤ، اللہ کے دوست بن جاؤ۔ اگر آپ اللہ کے دوست بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ سخی بن جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن ہم اپنے صدقے کے سائے میں ہوں تو پھر اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں، ٹھیک ہے۔ دوسری حدیث پاک کا مفہوم سنیے، کوئی آدمی صدقے کی چیز نہیں نکالتا مگر اسے 70 شیطانوں کے جبرے سے جدا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو 70 شیطانوں کے جبرے سے دور ہو جاتا ہے، کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ کون سا صدقہ افضل ہے، اعلیٰ ہے؟ تو سنیے آپ نے فرمایا کم حیثیت شخص کا کوشش سے خرچ کرنا، اپنے گھر والوں سے اس کی ابتدا کرنا، کہ یعنی جس بندے کی کم حیثیت ہے، میں نے پیچھے بھی عرض کیا کہ جس بندے کی کم حیثیت ہے وہ پھر بھی خرچ کرتا ہے، اپنے گھر والوں پہ بھی کرتا ہے، اور کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، وہ افضل صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا 1 درہم 1 لاکھ درہم سے سبقت لے گیا۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کیسے؟ 1 درہم 1 لاکھ سے سبقت لے گیا، وہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا ایک شخص کا مال و دولت تھا، اس نے اپنے پہلوں سے 1 لاکھ درہم نکال کر، میں کہ ایک بندے کو بے شمار مال و دولت ہے، انہیں وہ 1 لاکھ درہم کاٹ کے اللہ دی راہ سے خرچ کر دیتے۔ دوسرا شخص کے پاس صرف 2 درہم تھے، ٹھیک ہے، اس میں سے اس نے 1 اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اللہ کی بارگاہ میں مال نہیں دیکھے جاتے، دل دیکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، دل دیکھے جاتے ہیں کہ کس محبت سے، کس خلوص سے بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ یہ دیکھیں وہ 1 لاکھ درہم 1 درہم سے بھی زیادہ افضل ہو جاتا، سبقت لے جاتا۔ وہ کیسے؟ کہ اس بندے نے اللہ کی راہ میں صدقے دل سے، خلوص سے خرچ کیا، اس وجہ سے وہ اللہ کی بارگاہ میں سبقت لے جاتا ہے۔ تو یہ نہ کیا کہ یار میرے پاس کم پیسے ہیں تو یہ زیادہ پیسے والے ہیں تو یہ اپنا ان کے پیسے سبقت لے جائیں گے، نہیں، کم پیسے والا خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا نا تو اس کے پیسے سبقت لے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے کہ سائل کو خالی نہ لوٹاؤ، اگرچہ گائے بکری کا چراسم ہی کیوں نہ ہو، گائے بکری کا جو چمڑا ہوتا ہے وہی کیوں نہ دے دیو، وہی دے دو اللہ، ٹھیک ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ 7 شخص ایسے ہیں جو رحمت الہی کے سائے میں ہوں گے، جس دن رحمت الہی کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ ہے جس نے انتہائی رازداری کے ساتھ راہ خدا میں خرچ کیا، یہاں تک کہ دائیں ہاتھ سے دیا، بائیں کو پتہ ہی نہیں کہ اس نے کیا دیا، ٹھیک ہے، کہ اس نے دیا ضرور ہے پر انتہائی رازداری کے ساتھ دیا ہے، انتہائی رازداری کے ساتھ دیا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیا، یعنی کہ سجے ہاتھ نہ دیتا ہے، کھبے نو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ دی راہ سے خرچ کیتا ہے۔ تو جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں انتہائی رازداری، کسی کو بتا کے نہ خرچ کریں، کر دیں۔ اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی غریب کی بیٹی میں اس کی مدد کرتے ہیں تو کسی کو نہ بتائیں، کسی بیمار کے لیے آپ اس کی امداد کرتے ہیں تو کسی کو نہ بتائیں، اگر کوئی غریب بندہ اس کی گھر کا بندوبست کرتے ہیں تو کسی کو نہ بتائیں، انتہائی رازداری کے ساتھ کر دیں۔ وہ بندہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا اس دن، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، جو انتہائی رازداری کے ساتھ، ٹھیک ہے، اپنے مال کو خرچ کرتا ہے۔ تو ہاں سرکار مدینے بلوائے، سرکار مدینے بلوائے، سرکار مدینے بلوائے، مدینہ 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 مدینہ۔ مدینہ شریف کی تو کیا بات ہے، وہ منظر کتنا خوبصورت ہوگا کہ جب امام الانبیاء سامنے بیٹھ کے اپنے غلاموں کو
اپنے غلاموں کی تربیت فرما رہے ہوں گے، حضور کے فرمان سرکار کا صحابہ زبان اطہر سے سن رہے ہوں گے، سرکار کی زبان اطہر سے، کیا وہ سہانی گھڑیاں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو نیکی کے راستے، اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ایسے بھی ملتا ہے۔ اچھا، نیکی کے راستہ یہ ہے کہ بری جگہوں سے بچو، پوشیدہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، صلہ رحمی زندگی کو بڑھا دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکی کے راستے اور نیکی کے راستے پر بھی چلنا ہے ہم نے، اور بری مجلسوں سے، بری سوسائٹیوں سے، برے لوگوں سے بھی بچنا ہے، اور پوشیدہ یعنی کہ رازداری کے ساتھ صدقہ کرنا ہے۔ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور صلہ رحمی کرتی ہے، یعنی کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اچھا برتاؤ کرنا ہے، اس سے ہماری زندگی بڑھ جائے گی، عمر بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے۔ آئیے جی، طبرانی کی روایت میں ہے کہ نیک کام، بری جگہ سے بچنا، خفیہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اور صلہ رحمی زندگی بڑھا دیتی ہے، اور ہر اچھا کام صدقہ ہے۔ نیکی میں اچھے کام کرنے والے آخرت میں اچھے کام کرنے والوں کے ساتھ ہوں گے، اور جنت میں سب سے پہلے بلائی کرنے والا داخل ہوگا، ٹھیک ہے۔ کیسی پیاری حدیث پاک کا مفہوم نچوڑ نکال دیا، آپ اسے سنیں نا تو مزہ آ جائے گا۔ میں پھر ایک مرتبہ یہ حدیث پاک دہرا دیتا ہوں کہ طبرانی کی روایت ہے، نیک کام، بری جگہ سے بچنا اور خفیہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، صلہ رحمی زندگی بڑھا دیتی ہے، اور ہر اچھا کام صدقہ ہے۔ دنیا میں اچھے کام کرنے والے آخرت میں اچھے کام کرنے والوں کے ساتھ ہوں گے، اور جنت میں سب سے پہلے بلائی کرنے والے داخل ہوں گے۔ بلائی یعنی کہ آئے ہائے بلائی کیا کرو یار۔ طبرانی کی اور احمد کی دوسری روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، صدقہ کیا ہے؟ صدقہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو گنا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے بھی زیادہ ہے۔ پھر ایک روایت پڑھی جس کا مفہوم ہے، کون شخص، ایک آیت پڑھی، قرآن پاک کی آیت ہے، کون شخص ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے، بس وہ 2 گنا کرے، اس کو اس کے واسطے 2 گنا۔ کہ نیز پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، فقیر کو پوشیدہ دینا، اور کم مال والے کا کوشش سے خرچ کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ یعنی کہ فقیر ہے، کو فقر میں رہنے والا ہے، کو غریب بندہ ہے، ٹھیک ہے، تو ایک بندہ ہے وہ کاروبار کرتا ہے پر اس کی آمدنی کم ہے، کوشش تو کر رہا ہے پر اس کی سیلری کم ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا دینا بھی افضل صدقہ ہے، ٹھیک ہے، کسی فقیر کو دینا۔ اگر تم صدقات کو ظاہر کرو تو اچھا ہے، اگر تم نہیں چھپاؤ اور فقیر کو دو تو تمہارے لیے بہت اچھا ہے۔ اگر تم صدقہ ظاہر کر کے دیتے ہو تو انہیں چھپاؤ، اگر تم صدقے کو ظاہر کرو تو اچھا ہے، اگر ظاہر کر کے دیتے تو اچھا ہے، اگر تم انہیں چھپاؤ اور فقیر کو دو، یعنی کہ چھپا کر کسی فقیر کو دو، وہ بہت ہی اچھا ہے، ظاہر کر کے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے، اگر چھپا کے دو تو وہ بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ جس نے کسی مسلمان کو کپڑا پہنایا، آئے ہائے کیا بات ہے، حدیث پاک، آئے ہائے کیا بات ہے جی، جس نے کسی مسلمان کو کپڑا پہنایا تو جب تک اس کے جسم پر اس کپڑے کا ایک داغا بھی موجود رہا، اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والے مسلمان کے عیب کو ڈھانپتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ امیر بندے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب استطاعت بنایا ہے، تو آپ پھر کسی غریب کی، کسی یتیم کی، کسی بیوہ کی کو کپڑا دیتے ہیں نا، تو جب تک اس کے بدن پر، جب تک وہ کپڑا وہ رہے گا، وہ پہنتا رہے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے عیبوں کو بھی ڈھانپتا رہے گا۔ عیب یعنی کہ جو ہم ظاہری اور گناہ تو کرتے ہیں چھپ چھپ کر، وہ ہمارے عیب ہی ہوتے ہیں پر نظر نہیں آ رہے ہوتے، ٹھیک ہے۔ ہم رسول پاک کے جنت رسول پاک کی، یا رسول اللہ کے
نعرے سے ہم کو پیار ہے، ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، ہم رسول پاک کے جنت رسول پاک کی، ہم رسول پاک کے جنت رسول پاک کی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم نوازیاں فرمائے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ کیسی کیسی کرم نوازیاں یار ہم پر، کیسی کیسی عنایتیں ہیں۔ ہم صدقہ کریں ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، ہمارے عیب جناب ختم ہوتے ہیں، اللہ ہماری عزتوں کو بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے مال کو بڑھاتا ہے، قیامت والے دن ہم اپنے صدقے کے سائے میں ہوں گے۔ کیسی کیسی کرم نوازیاں ہیں۔ تو صدقہ کیا کرو، کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ، بری موت سے بچاتا ہے، صدقہ عمر میں اضافہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ جس مسلمان نے کسی برہنہ یعنی کہ ننگے مسلمان کو کپڑا پہنایا، اللہ تعالیٰ اسے جنت کا لباس پہنائے گا۔ جس مسلمان نے کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلایا، اللہ تعالیٰ اسے جنت کے پھل کھلائے گا۔ اور جس مسلمان نے کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں سے مہر شدہ شربت طہور پلائے گا۔ مسکین کو صدقہ خیرات ہے، مسکین کو صدقہ خیرات ہے اور رشتہ دار پر صدقہ کرنے میں دوہرا ثواب ہے، صدقے کا اور صلہ رحمی کا۔ آپ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کسی کو کھانا کھلائیں گے اللہ تعالیٰ جنت کے کھانے کھلائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کسی کو کپڑا پہنائیں گے اللہ آپ کو جنت کا لباس پہنائے گا، آپ کسی کو پانی پلائیں گے مسلمان کو تو اللہ تعالیٰ آپ کو شراب طہورہ پلائے گا ہیں۔ آپ کسی مسکین کو صدقہ خیرات کریں گے آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ اگر آپ اپنے رشتہ دار پر کرتے ہیں تو اللہ دو ثواب عطا فرماتا ہے، ایک صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے اور دوسرا صلہ رحمی کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات، سبحان اللہ، کیسے پیارے جناب ہم پر کرم نوازیاں ہیں۔ یہ سارے کا سارا کرم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بدولت ہے، حضور کا صدقہ ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اس قدر مہربان ہے۔ تو صدقے پر بات کی جائے تو بہت زیادہ باتیں کی جا سکتی ہیں، حدیثیں بیان کی جا سکتی ہیں، واقعات بیان کیے جا سکتے ہیں۔ تو میں تو ایک ناقص جا بندہ ہوں، ٹھیک ہے، ایک کم علم بندہ ہوں، مجھے تو اوپر سے دیکھ کے پڑھنا بھی نہیں آتا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری یہ مختصر کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو پیارے دوستو آئیے نعت پاک بھی شامل کرتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ سنہری جانلیوں کو اب نظر آنے کا موقع دو، سنہری جانلیوں کو اب نظر آنے کا موقع دو، فقیروں کو شہبت ادھر آنے کا موقع دو۔
صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، 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 صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی، سر جھکاتے ہیں الہی، بول بالا نور کا، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باران نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باران نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باران نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں گدا تو بادشاہ آقا، میں گدا سن میں گدا لجپال آقا، میں گدا تو بادشاہ بر دے پیالہ نور کا، نور دے دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔
پیارے دوستو، فضائل صدقہ کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے اور ہمارا موضوع جاری اور ساری ہے۔ ساتھ ساتھ میں ہم پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری لگوانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں درود پاک کے ذریعے اور نعت مصطفیٰ کے ذریعے۔ پیارے دوستو، آئیے اب میں حدیث پاک کا مفہوم پیش کرتا ہوں۔ پوچھا گیا کون سا صدقہ افضل ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لجپالا کون سا صدقہ افضل صدقہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہر رشتہ دار کو دینا جو تیرے لیے اپنے دل میں بغض اور عداوت رکھتا ہو۔ ہاں، اب دیکھیے، جو رشتہ دار آپ کا دل میں بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، آپ کو تنگ کرتا ہے، آپ کے ساتھ شرارتیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو ہر طرح پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو صدقہ دینا افضل ہے، ٹھیک ہے، اسے صدقہ دیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں یار ایسا نو کھلو نہیں دینا، اینجے اونجے، اگر وہ غریب ہے نا اس کو صدقہ دو یار، اس پر صلہ رحمی کرو، وہ افضل صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے کسی شخص کو دودھ پینے کے لیے بکری وغیرہ دی تاکہ وہ اس کا دودھ پی کر اسے واپس کر دے، یا قرض دیا یا سفر کا ساتھی تھا، اسے غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، ہائے 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 ہائے، جے تسی چاہتے ہو نا کہ تمہوں غلام آزاد کرن دے برابر ثواب ملے تے کسے نو تسی بکری دے دو، وہ دودھ پی لوے، ٹھیک ہے، یا کسی نے تسی قرض دے دو، یا سفر دا کوئی تمہارا ساتھی ہے تو اللہ تعالیٰ تمہوں غلام آزاد کرنے دے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ مزید فرمایا ہر قرض صدقہ ہے، اگر تسی کسی مسلمان بھرا نوں قرض دیندے ہو وہ بھی تمہارا صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک روایت میں ہے، میں نے معراج کی رات جنت کے دروازے پر لکھا دیکھا، صدقے کا 10 گنا اور قرض کا 18 گنا ثواب ہے۔ اگر آپ صدقہ کرتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ 10 گنا اجر و ثواب دیتا ہے۔ اگر آپ کسی کو قرض دیتے ہیں، یعنی کہ وہ مال جو آپ نے دیا وہ واپس لینا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا 18 گنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو آپ کسی کو قرض دیتے ہیں نا یار، اللہ کی رضا کی خاطر دیا کریں، ٹھیک ہے، اللہ آپ کو ثواب ہی عطا فرمائے گا، وہ مال تو آپ کو مل ہی جانا ہے۔ تو اگر وہ کسی کے پاس نہیں ہے تو یار اس پر صبر کر لیا کریں۔ فرمایا جو شخص کسی تنگ دست کی مشکل آسان کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس پر آسانیاں کر دیتا ہے۔ اگر آپ کسی تنگ دست کے مشکل کو آسان کر دیتے ہیں، کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کر دیتے ہیں، تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیا کریں، لوگوں کی مشکلوں کو دور کیا کریں، لوگوں کی تنگ دستیوں کو دور کیا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر آسانیاں پیدا فرمائے گا انشاءاللہ بفضل خدا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا سلام بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا کھانا کھلانا اور ہر واقف اور اجنبی پر تمہارا سلام کہنا۔ سائل نے عرض کی مجھے ہر چیز کی حقیقت بتائیں۔ پوچھنے والے نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے ہر چیز کی حقیقت بتائیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا، پھر میں نے کہا مجھے ایسے عمل کے متعلق بتائیں جس کے سبب میں جنت میں جاؤں۔ آپ نے فرمایا کھانا کھلایا کرو اور سلام کیا کرو، صلہ رحمی کرو اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں نماز پڑھو تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جناب آپ لوگوں کو کھانا کھلائیں، سلام کیا کریں، صلہ رحمی کیا کریں، اور جب لوگ سو جائیں تو آپ نماز پڑھ لیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل فرما دے گا۔ یہ اعمال چھوٹے چھوٹے ہیں بظاہر، پر اجر و ثواب ان کا بہت زیادہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کھانا کھلانے کی توفیق عطا فرمائے، سلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رات کو تنہائی میں اٹھ کے اللہ کا ذکر، اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں لذت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خوف میں رونے والی آنکھیں عطا فرمائیں۔ تو پیارے دوستو،
فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، مسکینوں کو کھلاؤ اور سلام کرو، بسلامت جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ آئے ہائے ہائے، یہ مفہوم میں مل گیا ہمیں۔ ہائے ہائے، کیا بات ہے! رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے روئے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں بڑی دعائیں کی ہیں، یا اللہ میری امت، میری امت، میری امت، میری امت۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے! تو آئیے نعت پاک بھی سنتے ہیں ساتھ ساتھ میں ہم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نصیباں والیاں نو یار دے دیدار ہوندے نے، نصیباں والیاں نو یار دے دیدار ہوندے نے، تڑپ دے نے، تڑپ دے نے جو آج یارو او کل دربار ہوندے نے، تڑپ دے نے، تڑپ دے نے جو اج یارو او کل دربار ہوندے نے۔ حسین ابن علی دسیا لوٹا کے گئے دگر سارا، حسین ابن علی دسیا لٹا کے گئے دگر سارا، رضا جیا، رضا جیا، رضا، رضا جیا ردی ہووے کدوں انکار ہوندے نے، رضا جے یار دی ہووے کدوں انکار ہوندے نے، نصیباں والیاں نو یار دے دیدار ہوندے نے، ظہیر و خوف نہیں رکھ دے حشر دے امتحاناں دا، ظہیر و خوف نہیں رکھ دے حشر دے امتحاناں دا، جو زہرا، جو سیدہ، جو فاطمہ، جو زہرا دے بچے آندے خدمت گار ہوندے نے،
جو زہرا دے بچے دے خدمت گار ہوں دے نے نصیباں والیاں نو یار دے دیدار ہوندے نے۔ اللہ اکبر۔ آؤ نبی پاک علیہ السلام دی ایک حدیث پاک دا مفہوم سننے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمان نبوی ہے، رحمت کے نزول کے سبب میں سے مسلمان مسکین کو کھانا کھلانا ہے، مسلمان مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ جس نے اپنے مسلمان بھائی کو کھانے اور پینے سے سیراب کیا، یعنی کہ پیٹ بھر کر کھلایا، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 70 خندق کا فاصلہ کر دیتا ہے، جن میں سے ہر ایک خندق 500 سال کے سفر کی مسافت ہے۔ اللہ اکبر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنے مسلمان بھائیوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے، پانی پلایا جائے تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے دور فرما دیتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ایسی پیاری حدیث پاک کا مفہوم سنا ہے آپ نے، تو کوشش کیا کریں کچھ نہ کچھ صبح کے وقت، چلو مال سے نہیں تو اچھی گفتگو سے ہی صدقہ کر لیا کرو، ٹھیک ہے۔ صدقے کرنے کے بہت سے اعلیٰ جو نا بہت زیادہ کیٹیگریاں ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارا کام ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ صدقہ ہے کہ بندہ اپنے منہ سے بولتا ہے، کچھ کسی بھٹکے ہوئے مسلمان کو راہ دکھا دیتا ہے، وہ بھی صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ جناب صدقہ یہ کہ کسی کا بھلائی کا حکم دینا، نیکی کا حکم دینا اور بری بات سے منع کرنا، یہ بھی صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ مسلمان جتنے قدم چل کر اللہ کے گھر جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، یہ بھی صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کسی مسلمان کو قرض دینا، یہ بھی صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہت زیادہ کیٹیگریاں صدقے کی ہیں، کچھ نہ کچھ صدقہ کیا کرے، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ ہی کہہ دیا کریں، ٹھیک ہے۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ جنت میں میرا درخت لگے کھجور کا، ٹھیک ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، کم و بیش ایسے ملتا ہے کہ وہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیا کرے۔ آئے سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ اکبر۔ تو پیارے دوستو، صدقے کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے، تو فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ کے محبوب امام الانبیاء، تاجدار بدخواہ، والی کونین، نانا حسنین، بابا سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ ساجدہ راکعہ قاریہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بابا جان کی حدیث پاک کا مفہوم سنیے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا، اے انسان، میں بیمار ہوا تھا مگر تو نے عیادت نہیں کی۔ اللہ فرماتا ہے، انسان، میں بیمار ہوا تھا، تو نے عیادت نہیں کی۔ انسان کہے گا، میں تیری کیسے عیادت کرتا، تو رب العالمین ہے، تو رب العالمین ہے۔ رب فرمائے گا، تجھے معلوم نہیں میرا فلاں بندہ بیمار ہے مگر تو اس کی عیادت کو نہ آیا؟ کیا تجھے معلوم نہیں تھا اگر تو اس بندے کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے قریب پاتا؟ اللہ، جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی عیادت کیا کریں، پاتا۔ اے انسان، میں تجھ سے کھانا کھانے کے لیے کہا تھا، میں نے تجھ سے کھانا کھانے کے لیے کہا تھا مگر تو نے مجھے کھانا نہیں دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ انسان کہے گا، اے اللہ، میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا، تو رب العالمین ہے۔ اب فرمائے گا، تجھے علم نہیں تھا اگر تو نے اسے کھانا کھلاتا تو اسے میں یہاں حاصل کرتا۔ علم نہیں تھا اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو اسے میرے یہاں حاصل کرتا۔ اے انسان، میں نے تجھ سے پانی طلب کیا مگر تو نے مجھے پانی نہ دیا، سیراب نہ کیا تھا۔ انسان کہے گا، میں تجھے کیسے سیراب کرتا؟ تو رب العالمین رب فرماتا ہے، میرے فلاں بندے، تو نے مجھے پانی مانگا تھا مگر میں نے اسے پانی نہ دیا۔
میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا، پانی کا سوال کیا تھا، مگر تو نے اسے پانی نہیں پلایا تھا، کیا تجھے معلوم نہیں تھا اگر اسے پانی پلا دیتا تو میرے یہاں اس کا اجر پاتا؟ اللہ اکبر، آئے ہائے ہائے ہائے، کیسی پیاری حدیث پاک ہے، آئے ہائے ہائے ہائے۔ کوشش کرو، اگر آپ کے پاس کوئی بندہ کھانے کا سوال کرتا ہے نا، جو کچھ بھی آپ سے کھلا دیا کرو۔ اگر پانی کا سوال کرتا ہے تو اسے پانی پلا دیا کرو۔ اگر کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی عیادت کر کے لے چلا جایا کرو۔ کیا بات ہے، آئے ہائے کیسا! اللہ فرماتا ہے کہ میں تجھے قیامت والے دن اجر دیتا، عیادت کرنے کا بھی اجر دیتا، میں تجھے کھانا کھلانے کا بھی اجر دیتا، میں تجھے پانی پلانے کا بھی اجر دیتا۔ اللہ اکبر۔ تو کوشش یہ کیا کرو یار کہ کسی کی حاجت پوری کر دیا کرو، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، ٹھیک ہے، اچھی گفتگو کیا کرو۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا نبی دیکھا ہے رتبہ آپ کی نالین کا، یا نبی دیکھا ہے رتبہ آپ کی نالین کا، عرش نے چوما ہے تلوہ آپ کی نالین کا۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے قدموں کی نرمی قلب پر محسوس کی، آپ کے قدموں کی نرمی قلب پر محسوس کی، قلب نے محسوس کی۔ جب بھی میں نے دیکھا نقشہ آپ کی نالین کا، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے دوستو، فضائل صدقہ کے حوالے سے آج میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس چھوٹی سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور صدقہ و خیرات کیا کریں، جتنا ہو سکتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اسے بڑھا کر، اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کر کے عطا فرما دیتا ہے۔ تو جب بھی صدقہ کیا کریں نا، اللہ کی رضا کی خاطر کیا کریں، جب بھی کسی کو دیں اللہ کے واسطے دیں، ٹھیک ہے۔ تو ہائے ہائے ہائے، بات ان پر جو چھوڑ دیتے ہیں، دل شکستہ ہو تو وہ جوڑ دیتے ہیں، ان کے جود و سخا کے کیا کہنے ہیں، لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، کتنے اتنے سخی آقا ہیں ہمارے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا اللہ بھی اتنا کریم ہے کہ اس کا بندہ ایک مانگے وہ 10 عطا کرتا ہے، 10 مانگے تو 100 عطا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے رزق سے دور فرمائے جس رزق میں اللہ کی نافرمانی شامل ہے، جس رزق میں اللہ سے دوری شامل ہے۔ بندہ کہتا ہے نا نہ میں نماز پڑھنے کا، نہ تیرا کمال کوئی نہیں، وہ تجھے بلاتا ہی نہیں ہے، اس نے تجھے توفیق ہی نہیں دی اس کی بارگاہ میں جھک کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ تو ہر وقت اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اللہ سے یہی سوال کرنا چاہیے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں بڑا گناہ گار بندہ ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا مال بڑھ جائے، اس کے مال میں اضافہ ہو، اس کے مال میں برکت ہو، ٹھیک ہے، اس کو کبھی محتاجی نہ آئے، کبھی فقر نہ آئے، کبھی تنگ دستی نہ آئے، ٹھیک ہے، تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے لیے دعا کیا کرے، ٹھیک ہے، اپنے والدین کے لیے دعا کیا کرے۔ اگر والدین زندہ ہیں تب بھی دعا کرے،
اگر والدین اس دنیا فانی سے چلیں گے تب بھی دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس کے مال میں، اس کے رزق میں، اس کے کاروبار میں، اس کے گھر میں برکت عطا فرمائے گا، اس کی تنگ دستی دور فرما دے گا۔ جب بندہ اپنے والدین کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں تنگی فرما دیتا ہے۔ اگر والدین زندہ ہیں تو ان کی صحت مند زندگی کے لیے دعا کریں، ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے دعا کریں، ان کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے دعا کریں۔ اگر والدین زندہ ہیں تو ان کے ساتھ پیار سے پیش آئیں، محبت کے ساتھ پیش آئیں۔ پیارے دوستو، بات یہ ہے کہ جب بندہ اپنے والدین کے لیے محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، ادب کے ساتھ دعا کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کی برکت سے بندے کے کاروبار میں مزید برکت عطا فرماتا ہے۔ جب والدین چلے گئے ہیں تو پھر ان کی بخشش کے لیے دعا کریں، یا اللہ میرے والدین کی قبر کی منزلوں کو آسان فرما، یا اللہ میرے والدین کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، یا اللہ میرے والدین کی قبر کو کشادہ اور منور فرما، یا اللہ میرے والدین کی قبر کی سختیوں کو معاف فرما، یا اللہ میرے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ایسی دعا کیا کریں، ٹھیک ہے، اپنے اور کچھ نہ کچھ اپنے والدین کی طرف سے بھی صدقہ و خیرات کیا کریں، ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اجر عطا فرمائے گا اور آپ کے والدین کو بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ تو پیارے دوستو، نیک اولاد جو ہو رہی ہے نا، یہ بھی صدقہ جاریہ۔ اپنی زندگی میں کچھ نہیں تو اب کم از کم اپنا ایک بچہ عالم دین یا حافظ قرآن بنا دے، تاکہ آپ فوت ہو جائیں، وہ قرآن پڑھے، اللہ آپ کو قبر میں بھی اجر عطا فرمائے۔ وہ قرآن پڑھے، اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کی منزلوں کو آسان فرمائے۔ وہ قرآن پڑھے، اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کی سختیوں کو معاف فرمائے۔ اگر وہ عالم دین ہے، ٹھیک ہے، تو عالم دین کی تو اپنی شان ہے، حافظ قرآن کی بھی بڑی شان ہے، عالم دین کی بھی بڑی شان ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں، یہ بھی صدقہ۔ نیک اولاد صدقہ جاریہ، بہت بڑا صدقہ جاریہ۔ ایسے تو ہم صدقہ کریں گے نا تو صدقہ ہوگا، نیک اولاد جناب اعلیٰ قرآن پڑھے گی تب بھی صدقہ، وہ قرآن کسی کو پڑھائے گی تب بھی صدقہ۔ آئیے یہاں پہ میں بات عرض کر نیک اولاد کے حوالے سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے ہیں، تو اس قبر پر عذاب الہی ہو رہا ہے، کچھ دن گزرے ہیں، پھر اس قبر کے پاس سے گزرے ہیں تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے، چھما چھم رحمت برس رہی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے نیلی چھت کے مالک، اے غفور الرحیم رب، سمجھ نہیں آئی، چند دن پہلے، چند ماہ پہلے میں یہاں سے گزرا تھا اور اس قبر پر عذاب الہی ہو رہا تھا، تیرا عذاب مسلط تھا، اللہ آج میں اس قبر کے پاس سے گزرا ہوں، اس پر انوار و تجلیات کی بارش ہے، اللہ اس قبر پر تیرے کرم والا، فضل والا معاملہ شامل آیا، اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، بے شک یہ بندہ گناہ گار ہے، پر بات یہ ہے کہ فوت ہونے سے پہلے اس کی بیوی حاملہ تھی اور اس نے اپنی بیوی کو نصیحت کی کہ جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو اسے قرآن کی تعلیم دینا۔ آج اس کی ماں نے مولوی صاحب کے پاس لے گئی ہے اسے قرآن پڑھنے کے لیے، دینی تعلیم دلانے کے لیے۔ آج اسے کے بچے نے اپنی چھوٹی سی عمر میں توتلی سی زبان میں پڑھا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، موسیٰ میں رب ہوں، میری رحمت نے جوش مارا ہے، میری رحمت کو یہ گوارا نہیں کیا کہ اس کا بچہ چھوٹی سی عمر میں توتلی سی زبان میں مجھے رحمان اور رحیم کہے اور میں قبر میں اس کے والد کو، اس کے باپ کو عذاب دوں۔ میں نے اس کے پڑھنے کی برکت سے اس کے والد کے اوپر سے عذاب کو ہٹا دیا ہے۔ تو کوشش کیا کریں اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھنا سکھائیں، قرآن پاک پڑھنا سکھائیں، ٹھیک ہے۔ صدقہ و خیرات کرنے کی تو انہیں نصیحت کیا کہ ہاں، اب یہ دیکھیں، میں آپ کو ایک ٹرک بتاتا ہوں کہ آپ کے بچے چھوٹے ہیں، اسکول کا دور ہے، ٹھیک ہے، چھوٹی سی عمر ہے ان کی، 4تھی کلاس میں یا 5ویں میں پڑھتے ہیں، تو ان کو جو نا، اگر آپ 20 روپے دیتے ہیں اور انہیں 30 روپے دیا کریں۔ وہ کیوں دیا؟ اگر ہے تو دے دیا کریں، کبھی کبھار دے دیا کریں، کبھی نہیں تو نہیں۔ وہ کیا اس کا وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا بچہ ہے، اس کا کلاس فیلو یا اس کی کلاس میں پڑھتا ہے کہ جس کے والد نے اسے پیسے نہیں دیے، تو وہ بچہ جو نا کلاس میں بیٹھا ہوتا ہے پریشان، یار سارے بچے چیز کھا رہے ہیں، میں جاؤں گا باہر تو میرے پاس نہیں ہے، پھر میرا دل کرے گا میں کیا کروں گا۔ تو آپ جو ہے نا
اس بچے کو تھوڑے سے زیادہ پیسے دیا کریں گے تاکہ وہ اپنے دوست کے لیے بھی وہی چیز لے کے آئے، ٹھیک ہے، یہ کھائیں آپ، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو وہ اس کے اندر یہ چیز پیدا ہوگی کہ یار چیز بتائی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ جو ہے نا ایسا کیا کرو، ٹھیک ہے، ایسا کیا کرو۔ ایسا کرنے سے جناب اعلیٰ اس کے بچے میں جو نا ایک گائیڈنس پیدا ہو جائے گی کہ وہ بچہ شروع سٹارٹنگ سے ایسا ہو رہا ہے نا، انشاءاللہ بڑا ہو کبھی وہ ایسا بن جائے گا، وہ راہ خدا میں مال خرچ کرے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں، اب جب جمعہ آتا ہے تو جمعے والے دن اپنے بچے کو کچھ نہ کچھ پیسے دیا کرو، 10-20 بچہ جمعہ پڑھنا جائے تو اس کی پاکٹ میں ڈال دیا کرو، کہا کرو بیٹا یہ آپ نے مسجد کی جولی میں ڈالنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہوگا، چھوٹی سی عمر میں بھی وہ بچہ جو نا شروع ہو جائے گا ایسے دینا کے لیے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ وہ کیا کہ تربیت والدین کی ہوتی ہے، والدین ہی بچے کی تربیت کرتے ہیں۔ چھوٹی سی عمر میں آپ بچوں کی تربیت کریں گے نا، جب وہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا اور سمجھدار ہو جائے گا تو وہ آٹومیٹک جناب وہ اپنی جیب میں سے ہی وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے گا، ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کی مدد کرے گا، ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کو کچھ کھلائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ والدین کی تربیت بہت زیادہ اثر رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھی صحبت اپنے بچوں کو دیکھیں کہ ان کی صحبت کیسی ہے، ان کے دوست کیسے ہیں، ان کا بہن کھلون کن دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، تو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا بھی یہ صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں کہ نماز پڑھیں گے، ہمارے لیے دعا کریں گے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا نا، تو کوشش یہ کیا کریں گے کہ اپنی اولادوں کو نیک بنائیں، ٹھیک ہے۔ اللہ ہمیں سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ ارے ماں، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ ارے ماں، دیتا ہے کرم ان کا صدا، بھائی مانگ ارے ماں، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ ارے ماں۔ میاں صاحب لکھتے ہیں نا، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، ہے کوئی بخشش منگن والا کھلا ہے دروازہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میٹھا میٹھا پیارا پیارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میٹھا میٹھا پیارا پیارا نام محمد 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 میٹھا میٹھا پیارا پیارا نام محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ بقرہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور تم جو مال بھی خرچ کرو گے اس کا اجر تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تم اپنے ماں باپ پر اپنا مال خرچ کرو، اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ تم اپنے بہن بھائیوں پر اپنا مال خرچ کرو، اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ تم اپنے رشتہ داروں پر مال خرچ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ تم مسکینوں پر خرچ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ تم محتاجوں پر خرچ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ تم بیوہ پر خرچ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ تم یتیموں پر خرچ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ تم مسافروں پر خرچ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ تم قیدیوں پر خرچ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم نے قید نہیں لگائی، تم صرف اپنوں پر خرچ کرو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم بس اپنے پر ہی خرچ کرو، اللہ نے فرمایا تم کسی پر بھی خرچ کر سکتے ہو، کسی مسکین پر، اپنے ہمسایہ آپ کا غریب ہے اس پر بھی خرچ کر سکتے ہو، آپ کا کوئی عزیز و قربا غریب ہے اس پر بھی خرچ کر سکتے ہو۔ آپ کسی کو نہیں جانتے، آپ اسی کو کھانا کھلا دیتے ہو، پانی پلا دیتے ہو۔ آپ کے پاس کوئی آ جاتا ہے آپ کی دکان پر، کہتا ہے جناب میں بھوکا ہوں، روٹی کا سوال کرتا ہوں، میں مانگنے والا نہیں ہوں۔ اگر مانگنے والا ہو بھی، اگر آپ اس کو روٹی کھلا دیتے ہیں تو اللہ آپ کو اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا۔ پانی پلا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بھی اجر۔ میں نے وہ پیچھے حدیث پاک نہیں سنائی، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں روٹی کا سوال کیا تھا، اللہ فرمائے گا فلاں بندے نے یہ وہی ہے معاملہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، بلکہ مطابق حکم ہے فرمایا کہ تم خرچ کرو، چاہو اپنوں پر خرچ کرو یا غیروں پر خرچ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں پورا پورا اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا نعم البدل عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری عزت کو بھی بڑھا دے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ، اور جس طرح ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت سعد سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ام سعد یعنی میری والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی طرف سے کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا پانی پلانا۔ تو انہوں نے ایک کنواں کھدایا اور کہا یہ ام سعد کا کنواں ہے۔ اس حدیث پاک سے بھی واضح ہوا کہ جن کے والدین بزرگ عزیز و قربا وصال کر چکے ہوں، بعد انتقال ان کی خدمت کس طرح کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، اس طرح بھی کی جا سکتی ہے۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سلوت پہ لاکھوں سلام۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔
تو ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں بہترین چاہتے ہو، دنیا میں بہتری چاہتے ہو تو سنت مصطفیٰ پر عمل کرنا شروع کر دو۔ دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو سنت مصطفیٰ پر عمل کرنا شروع کر دو۔ دنیا میں عزتیں چاہتے ہو، عزت نہیں عزتیں چاہتے ہو تو سنت مصطفیٰ پر عمل کرنا شروع کر دو۔ دنیا میں عزتیں چاہتے ہو تو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا شروع کر دو۔ دنیا میں راحتیں چاہتے ہو تو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا شروع کر دو۔ دنیا میں جنت کی بشارت چاہتے ہو تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنا شروع کر دو۔ جہنم سے آزادی چاہتے ہو، دوزخ سے نجات چاہتے ہو تو سنت مصطفیٰ پر عمل کرنا شروع کر دو۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، اللہ تم پر راضی ہو جائے تو سنت مصطفیٰ پر عمل کرنا شروع کر دو۔ پھر دیکھو کہ تمہارے کس طرح وارے نیارے ہوتے ہیں۔ سنت مصطفیٰ ہی سب کچھ ہے۔ جس نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محبوب فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری بھی ابتداء کرو، مجھ سے بھی محبت کرو، اتباع کرو، میری بھی اتباع کرو۔ تو اللہ کے بعد اس کے محبوب کی اتباع بھی لازمی ہے۔ تو جناب اعلیٰ، میں نے پیچھے آپ سے بات کی ہے نا کہ کچھ بھی چاہتے ہو تو سنت مصطفیٰ پر عمل کرو گے تو اللہ عزت عطا فرمائے گا۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں سارے وجود کی محنت مشقت شامل ہے، ایسی بات ہے نا۔ زبان ذکر الہی کرتی ہے، مال خرچ کرنا پڑتا ہے، کسی بھی نیکی میں نیت کا بڑا کردار ہے۔ آپ حج کریں، فوت شدگان کے لیے ایصال ثواب کی نیت کر لیں۔ خزائل قرآن، خزائل قدرت میں کمی نہیں ہے، خزائن اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، وہ آپ کی جولی بھی رحمتوں سے بھر دے گا، مرحومین کی قبروں کو منور فرما دے گا۔ دلائل سے بات پیش کرتا ہوں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی آدمی اپنے والدین کے لیے حج کرتا ہے تو اس کا اور اس کے والدین کا حج قبول کر لیا جاتا ہے، آسمانوں میں ان کی روحوں کو بشارت دی جاتی ہے اور اس بندے کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیکوکار لکھ دیا جاتا ہے۔ تو آپ کے والدین فوت ہو چکے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ ان کی طرف سے حج کیا جائے، عمرہ کیا جائے، تو نیت کر لیں کہ میں اپنے والد صاحب کی طرف سے عمرہ کر رہا ہوں، میں اپنی والدہ کی طرف سے عمرہ کر رہا ہوں، میں اپنے بھائی کی طرف سے عمرہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ فوت ہو چکے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی اجر عطا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کے اجر میں بھی کمی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اپنے والدین کی وفات کے بعد ان کے لیے حج کرے تو اس کے لیے جہنم سے چھٹکارا لکھ دیا جاتا ہے، اور جس کی طرف سے حج کیا گیا اس کو بھی ایک مکمل حج کا ثواب ملے گا، بغیر ان کی اجر میں کمی و پیشی نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ پورا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، آئیے درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے ماں باپ کی طرف سے حج کیا اس کا اپنا حج بھی ہو گیا اور اس کو 10 حج کرنے کی فضیلت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے عرض کی کہ نیک اولاد بھی صدقہ جاریہ، نیت کا بہت بڑا کردار ہے۔ جب تک آپ کی نیت
نہیں ہوگی آپ کو جو ثواب نہیں ملے گا۔ نیت ضرور کیا کرے، ہر کام کے لیے نیت، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو جس بھی کام کے لیے آپ نیت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں کو پورا فرمائے۔ تو پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے رزق میں مزید برکت عطا فرمائے، سب کو خوشحالیاں عطا فرمائے، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، سب کی مصیبتوں کو دور فرمائے۔ تو پیارے دوستو، جب بھی آپ کہیں جائیں خوشیاں بانٹیں، محبتیں بانٹیں، پیار بانٹیں، لوگوں کے ساتھ پیار کریں، محبتیں کریں، خوشیاں دے لوگوں کو، ٹھیک ہے، لوگوں کو رسپیکٹ کریں، بڑوں کی عزت کریں، چھوٹوں سے شفقتیں کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے درجے بھی بلند فرمائے گا، لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت بھی بڑھے گی انشاءاللہ بفضل خدا، اللہ کی رحمت کے ساتھ، کیونکہ اللہ بڑا کریم ہے، وہ اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے اور بڑا پیار کرنے والا ہے۔ تو کوشش یہی کیا کریں کہ اس کی مخلوق سے پیار کیا جائے، جتنا پیار کیا جائے اتنا ہی کم ہے، کیونکہ وہ بڑا کریم ہے، اپنے بندوں سے بڑی محبتیں کرنے والا۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم، سیدنا کریم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، یا رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل ہمارا مدنی چینل ہے، اور مدنی چینل پر ایک بڑا ہی پیارا مقصد چلتا ہے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے درود پاک پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی نبینا صلی علی محمد پر صلی علی
کریم نا صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں، بے شمار برکتیں ہیں۔